السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کل رام لیلا میدان میں جو کچھ بھی ہوا، مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو بیان دیا تھا اور اس بیان کے بعد کافی بوال ہوا، بہت سارے لوگ اسٹیج چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد مولانا محمود مدنی صاحب نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی چرچہ اب سوشل میڈیا کے اوپر لگاتار ہو رہی ہے۔ کیا ہے پوری بات میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے جین مذہبی رہنما لوکیش منی سے معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے اے بی پی نیوز چینل پر کہا ہے کہ آج کے اجلاس میں انہیں لوکیش منی کو جو ٹھیس پہنچی اس کے لیے 100 بار معافی مانگتا ہوں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ مولانا محمود مدنی مولانا ارشد مدنی صاحب کی آج کی جرأت مندانہ تقریر دعوت توحید اور ہندوتوا ظالموں کی نفرتی سیاست کو للکارنے کے عمل سے متفق نہیں ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، حالانکہ ٹھیس تو اس جینی دھرم گرو نے اپنی بدتمیزی کے ذریعے پہنچائی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر کو ٹھیس سے تعبیر کرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ ان کی تقریر کا مجموعی پیغام توحید کی ترجمانی تھی اور معافی مانگنا اس نظریے سے دستبرداری کے مترادف ہے۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ مولانا محمود مدنی صاحب لوکیش منی کے ذریعے مولانا ارشد مدنی صاحب پر کی گئی بدتمیزی سے اختلاف کریں گے اور برسہ برس بعد جمعیت علماء کے اسٹیج سے سنائے گئے اعلان حق کا ساتھ دیں گے، لیکن افسوس اصولی طور پر اس جین دھرم گرو کو چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگے، کیونکہ مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر پر اس کا رد عمل انتہائی جاہلانہ تھا۔ لیکن یہاں تو ہمارے حضرت ایک نہیں 100 بار معافی مانگ لیے۔ اس طرح گودی میڈیا اور سنگھی خیمے کے ذریعے مولانا ارشد مدنی کے بیان پر جو ہنگامہ برپا ہے اور جین مذہبی رہنما لوکیش منی کی طرف سے جمعیت کے اسٹیج پر کی گئی بدتمیزی کو بڑی بہادری کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اس معافی سے انہیں تقویت مولانا کو کہنا چاہیے تھا کہ مولانا ارشد مدنی کی بات سے اگر لوکیش منی متفق نہیں تھے تو اچھے انداز میں اختلاف رائے پیش کرتے۔ مولانا کی تقریر کو بکواس اور پلیتا قرار دے کر اسٹیج چھوڑ کر جانا ایک غیر معیاری اور پروٹوکول کے خلاف بچکانہ رویہ تھا، لیکن مولانا نے اصولی موقف اختیار کرنے کے بجائے معافی مانگ لی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی جرأت مندانہ تقریر سے جتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی، اس تقریر پر نیشنل میڈیا میں جا کر مولانا محمود مدنی کے ذریعے معافی مانگے جانے سے تکلیف ہوئی۔ مولانا ارشد مدنی کی حقیقت بیانی سے جو مثبت اثرات و نتائج حاصل ہونے تھے، ان پر یہ منفی ریمارک ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حرکت سرعام اسٹیج پر وہ جین رہنما کر کے گیا تھا وہ از خود قابل مذمت تھی۔ اس پر آپ کی خودداری جاگنی چاہیے اور آپ سب کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں کس قدر عدم برداشت کی نفسیات سے لبریز ہیں، اور جو لوگ آپ کے اسٹیج پر مولانا ارشد مدنی صاحب کی بے ادبی کر سکتے ہیں وہ عام مسلمانوں کے سلسلے میں کیسے حقارت آمیز جذبات رکھتے ہوں گے۔ اور اسلام کے پیغام پر مشرکین کے خیمے میں ہونے والی کڑواہٹ کے جواب میں استقامت کا مظاہرہ ایمانی خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہے، اور معافی مانگ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو دعوت پیش کی گئی اس پر خود آپ کا یقین متزلزل ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کے ذریعے معافی مانگے جانے سے خدشہ یہ بھی ہے کہ کہیں مولانا ارشد مدنی صاحب کو بھی اپنی مضبوط بیانیے کی تعویل نہ کرنا پڑ جائے۔ خیر، آپ نے ایک نہیں 100 بار معافی مانگ لی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر 1000 بار بھی معافی مانگیں گے تو بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ اپنے ایمان سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ تو دوستو، کل رام لیلا میدان کے بارے میں یہ تحریر آئی تھی جو وہاں پر ہوا، اور اس تحریر کو لکھنے والے ہیں مشہور رائٹر سمیع اللہ خان بھائی۔ انہوں نے یہ تحریر لکھی جو میں نے ابھی آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اب دوستو، آپ کمنٹ کر دیجئے نیچے کہ مولانا محمود مدنی کا معافی مانگنا درست ہے یا مولانا ارشد مدنی صاحب کا جو بیان تھا اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی۔ جیسا بھی لگے آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار اگر بھیا چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے چینل کو بھی آگے بڑھا دیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔